23 اکتوبر 2023 پیر کی شام حیدرآباد کے علاقے دارالسلام میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے علماء دین اور علماء مشائخین کے ساتھ اسرائیل کی جہلیت کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ مقرر کیا، جہاں پر حیدرآباد کے تمام علماء دین اور علماء مشائخین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف سخت مذمت کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں پر انہوں نے فلسطینیوں کے لیے اور فلسطینی کے علاقے غزہ پٹی کے پر ہو رہے اسرائیل حملوں پر سخت مذمت کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں پر انہوں نے اپنے خیالات میں اظہار کرتے ہوئے علماء دین اور علماء مشائخین نے کہا ہے کہ فلسطینی ہمیشہ اسرائیل کے حملوں کا شکار ہوتے آ رہے، جس کے تحت تمام علماء دین اور علماء مشائخین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اور اسرائیل کے حملے پر سخت مذمت کرتے ہوئے نظر بیٹھی تشریف رکھیے میں نعرہ لگاتا ہوں، اب سنیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب تشریف رکھیے آپ سب۔ السلام علیکم۔ ابھی اتنے نعرے مار رہے تھے نا، سلام کا جواب دینا نہیں آیا۔ میاں اپنے کو پہچانو، اپنے جواب کو دینا سیکھو، لوگوں سے ملے تو سلام کو سلام کے انداز سے کرو۔ آج ہمارے کو جب سے میں ہمارے ماشاءاللہ ایک سے ایک مقرر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا سب جنے منہ میں کیا دبا کے بیٹھے، غچوب دبا کے بیٹھے، سمجھ میں آ رہا۔ آج آپ کو بتانا ہے، مجھے افسوس ہوا یہاں کب، جب ہمارے مولانا فوٹوگرافر اوپر آیا تو آپ کے جو ڈنڈے ہیں وہ اوپر اٹھے، جب سے سب ڈنڈے نیچے پکڑے ہوئے ہیں۔ کب اوپر ہوئے؟ فوٹوگرافر صاحب آتی سب جنے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ ارے میاں وہ لوگوں کو دیکھو جو آج اپنے ہاتھوں کو کٹا رہے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھو جو اپنے گلے کٹا رہے ہیں، وہ ماؤں کو دیکھو جو اپنے بیٹوں کو کٹا رہے ہیں، مگر فوٹو میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ افسوس، سب حیرت ہوئی میرے کو، ہمارے علماء کرام ایک سے ایک انداز سے آپ کو جوش دلا رہے ہیں، آپ سے کچھ کہوانا چاہتے ہیں، مگر ہم لوگ اتنے سکون سے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری قوم زندہ نہیں ہے، مر گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ کی آواز اٹھنا ہے، مگر کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں، اس کے سامنے اٹھنا ہے جس کے سامنے آپ آواز اٹھائیں گے، ایسی نہیں کہ محلے کو اٹھا لے، بلکہ زبان سے نہیں دل سے جس دن آپ اللہ کا نام لے کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیشانی کو ٹیکنے کی وجہ سے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگ صرف زبانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہاں ہے ہماری نوجوان نسل جو اپنے آپ کو دین سے دور کر لیے ہیں، چبوتروں پر بٹھا رکھے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے غافل رکھے ہوئے ہیں، شادیوں میں ایسا ناچ رہے ہیں جیسا آپا جان ناچ رہے ہیں۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے ان حالات میں، جب ہمارے پاس روز اطلاع آ رہی ہے، ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے دیگر انداز سے ہمارے سامنے وہ فوٹو آ رہے ہیں جہاں اپنی اولاد کو وہ لوگ قربان کر رہے ہیں، مگر زبان سے ان کے نکل رہا ہے تو صرف ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اور ہم لوگوں کی زبانہ کہاں ہے؟ جب سے کوئی بھی بول لو، کیا بھی بول لو، بعض لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ یہاں پوڑے کھا لیتے بیٹھے ہیں۔ افسوس ہونا، ہم یہ سن رہے ہیں یہاں
کہ ان کے اوپر پانی بند ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں اور اپنے لذت کو زبان کو اپنے وہ چیزیں کھا رہے ہیں جس سے آپ کو لذت آ رہی ہے. میرے بھائی مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے تڑپنے والا ہو. یہ مسلمان نہیں ہے جو نام لیتے جائے اور کھاتے جائے. یہ ہم لوگوں کے انداز ہے. آپ نے بہت اچھے انداز میں نعرہ لگایا مگر آج ایک بات کا عہد کر کے اٹھو. ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ حضرت مجھ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. کہا کہ ہاں اگر تم کو معلوم ہو رہا ہے یہ کہ اللہ ناراض ہے تو کوشش کرو اللہ کو منانے کی. پہلے میں اتنا قابل نہیں ہوں, میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں تمہارے کو کوئی مشورہ دے سکوں, مگر ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں تم اپنے رسول کو منا لو. اللہ تم رسول کو منائیں گے, اللہ تم کو اللہ سے ملا دیں گے. اپنے پیارے رسول سے اپنی محبتوں کو اضافہ کرو, اپنے رشتوں کو مضبوط کرو. میرے بھائی آج ہمارے سامنے وہ باتیں, وہ تاریخ سامنے ہے جس میں یہی بیت المقدس کے لیے یہی سلطان صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے ان کو یہ اطلاع ملی, یا کسی اور جنگ میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کو جو آپ کی فوج ہے وہ فوج تو کم ہے لیکن ایک بحری بیڑی آ رہا ہے, یعنی پانی کا جہاز آ رہا ہے, وہ پانی کا جہاز فوج کو لے کے آ رہا ہے. آپ اور میں رہتے تو کیا کرتے؟ آج ہم لوگوں کے عربوں کے جیسے ہم بھی ایک ایک تقریر کر لیتے, خاموش بڑھ جاتے. لیکن قربان جائیے وہ اللہ والے کے, وہ اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑنے والوں کے, کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی فوج کو پلٹ کے کچھ کہتے, وہ سیدھا مسجد کا رخ کیے اور رات تمام اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیے اور آنسواں اتنے گرائے کہ جب فجر پڑھ کے صبح میں نکلے تو کوئی بازو سے جاتے ہوئے کہنے والا کہہ رہا ہے, اے صلاح الدین تمہارے آنسوؤں نے جہاز کو ڈبو دیا. تمہارے آنسوؤں نے اس فوجی جہاز کو ڈبو دیا جو فوج تمہارے سے مقابلہ کرنے آ رہی تھی. آج کیا ہمارے آنسو سوکھ گئے ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ دعا کریں؟ آج ہماری زبان نہیں چل رہی ہے؟ آج ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ ابھی آپ کو ہر مقرر ایک بات کہہ کر گیا, ابھی عقیدوں کے جھگڑے چھوڑو, آپ کو میرے کو اب یہ لڑنا نہیں ہے, تم کیا ہے میں کیا ہوں, ہم سب ایک ہے, ہم سب رسول کے ماننے والے ہیں, ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. آج یہ طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہم یہ دیواروں کو توڑ دیں گے اور آج سے ہم متحد ہو کر رہیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے جو اللہ کے ان نیک بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اور یاد رکھو یہ امریکہ ان کا جو دوست بن رہا ہے, یہ دونوں کی ملی بھگت سے سب ہوتا, ان کے ہتھیار بکتے, ان کے بدماشیاں بڑھتی. یہ کوئی اپنے ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے کہیں بھی. ہمارے ہمدردوں میں نام لکھاتے ہیں مگر حقیقت میں یہ ہے کوئی اپنا دوست نہیں ہے. دوست صرف وہ ہے جو آپ کو اپنے پروردگار ہے. آپ اپنے پروردگار سے رشتوں کو جوڑ لو, پھر دنیا تمہارے سامنے سجدے کرنا شروع کر دے گی. تم اللہ کو منا لو. ایک غلام کا واقعہ میں کئی بار دارالسلام کے گراؤنڈ میں بولا ہوں. ایک اللہ والوں نے جب اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والے, اپنے بچے ان کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بیوی ان کی نافرمانی کر رہی ہے, ان کے عزیز و قریب ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج کا بابا ہوتا تو سب کو ایک ایک مار دیتا, لیکن وہ اللہ والے کیا کیے, بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں سے سوال کرتے, سیدھے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے کہا کہ مولا میرے سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ میرے سے دور ہو گئے. فرماتے ہیں جب رونے لگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بندے اب تو ہم سے راضی ہو گیا, ہم تجھ سے راضی ہو رہے, اب تیرے گھر والے تجھ سے راضی ہو جائیں گے. شرط یہ ہے میاں آج اپنے اللہ کو راضی کرو. اب کیسا کریں گے؟ اپنے انداز ہے.
मांगने का अंदाज है। तुम जिस अंदाज से मांगेंगे तुम्हारा रब तुमको नाराज नहीं करेगा। मगर याद रखो, उन माओं को, उन बच्चों को मत भूलो। आज सिर्फ वो अपना खून बहा रहे हैं। मुझे सुनकर एक बात बड़ा फख्र हुआ, और उस औरत के उस गुफ्तगू पर मुझे दिल से उसको दुआ निकली। उससे पूछा गया कि तुम अपने बच्चों को लेकर, रमज़ान का मौका था, वहाँ इफ्तार करने नहीं दिया जा रहा था, तो उस वक्त उस औरत ने कहा था, क्या कहती है, मैं आज ये बताने बच्चों को बैतुल मुक़द्दस ला रही हूँ कि आज मैं हूँ यहाँ हिफाजत कर रही हूँ। अगर मेरी मौत के बाद भी हिफाजत करना है तो तुमको ये मस्जिद में आके हिफाजत करना है। क्या आज हमारी माएँ नहीं हैं? क्या आज हमारी माओं को हम नहीं बता सक रहे हैं? अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की हिस्ट्री नहीं बताएं? आज बहुत सा नौजवान ऐसा है, मैं नौजवानों को बुरा नहीं बोलता क्योंकि यही है कौम की आगे ज़िंदगी, मगर इनको गाइड करने वाले जो गाइड कर रहे हैं वो गाइड गलत कर रहे हैं। आज ये तय करके उठो, आज से हम मसाजिद जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, मैं ज़बानी जमा खर्च पे नहीं, वादा ले रहा हूँ मैं। आज वादा करो, मसाजिद को आप लोग सब आबाद करेंगे। ऐसा नहीं हाथ उठा के करो, पूरा हाथ उठाओ और अहद करो कि आज से हमारी सिर्फ और सिर्फ अगर सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा इंशाअल्लाह। आज के बाद हम अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और आज के बाद से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह फ़लस्तीन वालों को फतह नुसरत अता फरमाए, और जो इसराइल जो जुल्म कर रहा है, अल्लाह उनके हथियार में ताकत देने वाले आप हैं, और उनके हथियार को उनके लिए नुकसान पैदा करने वाले भी आप हैं। अल्लाह उनको ऐसे मुसीबतों में डाल दीजिए कि वो अपना सर उठा के जी ना सके। अल्लाह मुसलमानों के हिफाजत फरमा, फ़लस्तीनियों के हिफाजत फरमा, इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा, उनको अक़लियत सलीम अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम। आखिर में मैं हमारे सदर मोहतरम को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसी बीच इस जलसे से खिताब करते हुए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसराइल की जहालियत का तस्करा करते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत करते हुए और फ़लस्तीनियों पर हो रहे हमलों की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत से मीडिया के ज़रिए गुजारिश की है कि फ़लस्तीनियों के इंसाफ के लिए उसमें आज हम इस बात का हम रेजोल्यूशन पास किए कि जो पैलेस्टाइन 1948 में इसराइल ने ऑक्यूपाई किया, 1967 जो ऑक्यूपाई किया, वो पैलेस्टीनियन लैंड है, और गाज़ा ये तमाम पैलेस्टीनियन को वापस होना चाहिए। और गाज़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप है। 2006 से गाज़ा एक ओपन प्रिजन बना हुआ है। और साथ ही साथ हम वेस्ट बैंक से इसराइल का विड्रॉल पूछे हैं, पास किए हैं। और साथ ही साथ जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट चर्च में जो बॉम्बिंग हुई इसराइल की तरफ से, हम उसका कंडेम किए हैं। और रिपीटेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है इसराइल, उसे कंडेम करते हम। ऑस्लो एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका ये इंटरनेशनल यूएन और यूएसए यूके का जिम्मेदारी है। 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जो पीएलओ को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन रिकग्नाइज किया था। तो हम मौजूदा गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पैलेस्टाइन फ़लस्तीनियों का है, जैसा कि इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है और फ्रेंच लोगों का फ्रांस है। और हम साथ ही साथ इस बात का भी कंडेम करते हैं कि बाज़ स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में ये पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं। और हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से, और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई हम उसका कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ हम इज़राइल की तरफ से जो एक ट्रांसफ़र प्लान इज़राइल इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जिसमें गाज़ा से फ़लस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकलना चाहता है, हम उसे कंडेम करते हैं।
اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ 1987 میں بھی جب جافنا کا بلاکیڈ ہوا تھا تو انڈیا نے بڑے ٹرانسپورٹ پلینز کے ذریعے سری لنکن اسپیس میں جا کر وہاں سے کھانا میڈیکل اکوپمنٹ 10 ملین لوگوں کو دیا. دوسرا ہم مثال دے رہے ہیں یو ایس کو یہ معلوم ہونے کے لیے کہ جب برلن کا بلاکیڈ کو یو ایس نے تھواٹ کیا روکا تھا اور سوویت یونین کو بول کر وہاں پر ایک کوریڈور بنایا گیا ہیومینٹیرین سپلائز کے لیے جو جون 1948 سے مئی 1949 تو جاتا تھا. تو اب یہ جتنا بھی غزہ میں ہو رہا ہے جس میں 5,087 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 2005 بچے مارے گئے اسرائیل کی طرف سے، 1,119 مہیلاؤں کی ہتیا کی گئی، 187 ایلڈرلی لوگوں کی ہتیا ہوئی، 15,898 لوگوں کی انجرڈ ہوئی ہے. ہم ساتھ ہی ساتھ یہ حماس سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ مہیلاؤں کو اور جو ضعیف لوگوں ان کو چھوڑیں. ہم اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو 6,000 فلسطینی جیل میں ہیں ان کو رہا کرے، اور آج بھی اسرائیل کے جیلوں میں 1,000 سے زیادہ معصوم بچے ہیں، اسرائیل ان کو چھوڑے. یہ پروٹیسٹ میٹنگ میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. ہم دیکھیے ایڈ انڈیا بھیجا رہا ہے مگر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈ الاؤ نہیں کریں گے. ہم جو ہے رافا سے، ایجپٹ سے رافا سے غزہ میں ایڈ بھیجانے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پلینز بھی چلے گئے ہیں. مگر اور ہم پرائم منسٹر نریندر مودی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیز فائر کرائے، وہاں پر غزہ میں سیز فائر کرائے، غزہ میں ایک ہیومینٹیرین کوریڈور کو کھولا جائے. غزہ میں 50,000 مہیلا پریگننٹ ہے، اسپتال ختم ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، اینستھیزیا نہیں ہے. تو ہم ہمارے دیش کے پردھان منتری سے یہ اپیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر، بلکہ ہمارے پردھان منتری G20 کے بھی اب ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے، تو ہم جب یوکرین پر حملے کو کنڈیم کرتے ہیں تو یہ بھی حملہ کنڈیم کر کے وہاں پہ ہیومینٹیرین ایک کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ غزہ کی جنتا کو ہیومینٹیرین ریلیف مل سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری یہ بات اسرائیل کو کریں گے اور اس کا ایک کوریڈور کھلوائیں گے. اور ایڈ کی ضرورت ہے وہاں پر. آپ اندازہ لگائیے کہ 5,000 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. اسپتال پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں کو برباد کر رہا ہے. تو پھر کیسا ہوگا ان لوگوں کی ان کی سہایتا، ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ سر ایک اور ایڈ کے ساتھ آج پردھان منتری نے بھی نہیں پردھان منتری سے ابھی پردھان منتری کے پاس دسمبر تک G20 کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح G20 میں ہم نے ایک جوائنٹ کمیونیکے بولیے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے جاری کیا جس میں ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ کسی بھی کنٹری پر انویژن کا. یہ آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں. اسرائیل ریزولوشن نمبر 242 کو نہیں مانتا ہے. 242 ریزولوشن کو ماننا چاہیے. اسرائیل یہ ٹرانسفر پالیسی کے تحت اپنے غزہ کے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرٹ میں ڈھکیلنا چاہتا ہے اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو جارڈن میں ڈھکیلنے کا ان کا پلان ہے. یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل غزہ میں. دیش کے پردھان منتری کو ایز اے G20 کے ہیڈ کی بھی ان پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ وہ سیز فائر کروائے اور وہاں پر ایک ہیومینٹیرین کوریڈور کھلوائے تاکہ فلسطینیوں کو ان کو راحت مل سکے، ان کی جان بچائی جا سکے. اور میکزیمم بچے مر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 2,000 بچے مر چکے ہیں. اس سے بڑا بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں ساری دنیا صرف اسرائیل کی آکیوپائر ایز اے فورس کی بات کر رہی ہے؟ کیوں فلسطینیوں کی بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ بڑے افسوسناک بات ہے. یہ ان کی ڈیول پالیسی ہے جو دنیا کے سامنے لوگ بے نقاب